طرح کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا. کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا, کوئی عمران خان باہر گھر نہیں لے رہا تھا, کوئی اس ملک سے پیسے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا تھا, اس کی کوئی جائیدادیں نہیں بن رہی تھی, کوئی اس کے رشتہ دار سارے عہدوں پہ نہیں تھے. تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا, یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں, سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, $20 ارب کا تھا تقریباً. سو $20 ارب کا خسارہ, ملک بینکرپٹ, پیسے ہمارے پاس تھے نہیں, اپنے باہر کی جو لائبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے ڈیفالٹ کے قریب تھے. وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. اس میں سے دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان اس بحران سے نکلا ہے, اور ساتھ والے ہندوستان کا موازنہ کر لیں, اس طرف ایران دیکھ لیں, دونوں ہمارے ہمسائے ہیں, ان کے مقابلے میں جس طرح پاکستان نکلا تھا, جس طرح ہم نے مینج کیا اس کو, دنیا مثال دیتی تھی ہماری. جدھر آپ بڑے بڑے ہمارے سے ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہتر تھے ان کے برے حالات, امریکہ کا کیا ہوا, یورپ میں کیا ہوا, اس کے مقابلے میں 22 کروڑ کا ملک ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا, اپنی معیشت کو بچا, اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی, اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے 6%, تقریباً 6% گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ملک سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا تھا, صحیح معنی میں آگے نکل گیا تھا. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ, ساری قوم کے سامنے بتایا گیا تھا. بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں, اب پتہ چلا ہے کہ صرف تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے. ان کا تجربہ اکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے, جس طرح روپیہ گر رہا ہے, جس طرح سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, جس طرح کی مہنگائی ہو رہی, جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے, کیونکہ اب جب یہ جو جس طرح روپیہ گرا ہے اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ, ڈیزل, پٹرول پہ, بجلی پہ, جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, گھی کے اوپر, کھانے دالیں, یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا. اور اس کے بعد جو کانفیڈنس تھا, یعنی جو ایک دم انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی, جو کانفیڈنس تھا, اوورسیز پاکستان ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم نے اب ڈیزل اور پٹرول کے اوپر ہم نے سبسڈی دی, یعنی عوام کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑنے دیا کیونکہ ہمارا ٹیکس اتنا اکٹھا ہوا. اس سے موازنہ کرے اس حکومت کو. آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے, نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے. فیصلے یہ کر نہیں سکتے, فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں, یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے, اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے. باہر سے بیٹھ کر ایک ان کا ایک مفرور سزائے یافتہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے ہیں. یہاں 60% کیبنٹ